ایک رات دفتر میں دیر تک کام کرنے کے بعد فہد صاحب نے مجھ سے کہا، عادل، تم نے نہ صرف کام میں بلکہ میری زندگی میں بھی ایک اہم جگہ بنا لی ہے۔ تمہارے بغیر یہ سب ممکن نہیں تھا۔ میں نے سر ہلایا اور دل میں خوشی اور اطمینان محسوس کیا۔ ہم دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کی موجودگی میں بیٹھے اور میں نے جان لیا کہ یہ رشتہ اب صرف کام کا نہیں بلکہ ایک حقیقی اور گہری محبت کی بنیاد پر قائم ہو چکا ہے۔ رات کے وقت دفتر میں فہد صاحب نے میرا نام عادل ہے، عمر 28 سال، اور میں ایک بڑی کمپنی میں پروجیکٹ مینیجر کے طور پر کام کرتا ہوں۔ شہر میں میرا معمول ایک جیسے دنوں کی طرح تھا، صبح دفتر، دن بھر کی ملاقاتیں اور شام کی تھکن کے بعد گھر واپس آنا۔ میں ہمیشہ سے کام میں محنتی اور ذمہ دار رہا ہوں، لیکن دل کے اندر ایک خالی پن بھی محسوس ہوتا تھا، جیسے کوئی جذباتی تعلق مکمل نہ ہو۔ ایک دن کمپنی میں ایک نئے سینئر مینیجر آ گئے۔ اس کا نام فہد تھا، عمر 35 سال، اور وہ اپنے شعبے میں انتہائی ماہر اور معروف تھے۔ پہلے دن ہی انہوں نے میری محنت اور صلاحیت کو دیکھ کر مجھے اپنے قریب بلایا اور کہا، عادل، تمہیں میرے ساتھ کچھ اہم پروجیکٹس پر کام کرنا ہوگا۔ یہ تمہارے لیے چیلنج بھی ہوگا اور تجربے کا موقع بھی۔ میں نے سر ہلایا اور دل میں خوشی اور تھوڑی سی تشویش دونوں محسوس کی۔ اگلے دن سے میرا قریبی کام شروع ہوا۔ ہم دونوں لمبے عرصے تک آفس میں رہ کر منصوبوں پر بات کرتے اور ایک دوسرے کے انداز اور سوچ کو سمجھنے لگے۔ فہد صاحب کا انداز، ان کی باتوں کی سنجیدگی اور کبھی کبھی ہلکی مسکراہٹ میرے دل کو کچھ اور محسوس کراتی۔ ایک دن ہم دونوں دیر تک دفتر میں کام کر رہے تھے۔ پروجیکٹ کی ڈیڈ لائن قریب تھی اور میں تھکن کے باوجود محنت کر رہا تھا۔ فہد صاحب نے مجھے قریب بلا کر کہا، عادل، آج تم نے بہت اچھا کام کیا، یہ دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے۔ میں نے سر ہلایا اور خاموشی اختیار کی۔ دل کے اندر ایک عجیب کشش پیدا ہو گئی۔ وہ قریب آئے اور اپنی کرسی میرے قریب کر دی اور میں نے محسوس کیا کہ ان کی موجودگی میرے دل کو تیز دھڑکا رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مجھے پروجیکٹ کے بارے میں مزید ہدایات دینے لگے اور ہر لفظ ایک گرم جوشی چھپی ہوئی تھی جو مجھے اندر سے ہلکا سا جھنجھوڑ رہی تھی۔ رات کے وقت جب دفتر میں خاموشی چھا گئی، ہم دونوں ایک کمرے میں اکیلے بیٹھے اور میں نے محسوس کیا کہ یہ رشتہ صرف کام کا نہیں بلکہ ایک عجیب اور خاموش قربت بن چکا ہے۔ فہد صاحب کی نگاہیں، ان کا نرم لہجہ اور کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے گیسچرز میرے دل کو متاثر کر رہے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید یہ تعلق صرف پیشہ ورانہ نہیں بلکہ ایک جذباتی اور ذاتی لگاؤ کی ابتدا ہے۔ اگلے چند دنوں میں ہمارا رابطہ اور بھی بڑھنے لگا۔ ہم صبح سے شام تک کام کے دوران ایک دوسرے کے قریب آتے اور چھوٹے چھوٹے لمحات میں ایک دوسرے کی مدد اور سمجھ پیدا کر لیتے۔ میں نے محسوس کیا کہ فہد صاحب کے لیے میں صرف ایک ساتھی نہیں بلکہ ایک اعتماد اور قربت کا سبب بن چکا ہوں، اور ان کے لیے بھی میری موجودگی اہمیت رکھتی ہے۔ رات کے وقت جب ہم دیر تک کام کر کے کمرہ خالی کر رہے تھے، انہوں نے کہا، عادل، تم نے میرے لیے بہت اہم کام کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم صرف کام میں نہیں بلکہ زندگی میں بھی اپنے دل کی سنو۔ میں نے ان کی بات سنی اور دل میں ایک نئی گرم جوشی محسوس کی، جیسے کسی نے میرے اندر چھپی خواہش کو جگا دیا ہو۔ اس طرح دفتر کے خاموش لمحے صرف ہم دونوں کے درمیان ایک نئی قربت اور سمجھ پیدا کر رہے تھے، اور میں نے جان لیا کہ یہ رشتہ اب صرف کام یا ذمہ داری کا نہیں بلکہ ایک جذباتی اور پر اثر تعلق کی بنیاد پر قائم ہو چکا ہے۔ اگلے دن سے ہمارا کام اور بھی قریب سے جڑ گیا۔ ہم دونوں پروجیکٹ کی پیچیدہ تفصیلات پر دیر تک بات کرتے اور کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے مسائل پر بھی ہنسی مذاق کر لیتے۔ میں نے محسوس کیا کہ فہد صاحب کی موجودگی میں میری توانائی اور حوصلہ بڑھ جاتا ہے، اور وہ بھی میرے کام کو غور سے دیکھ کر خاموش مسکرا دیتے۔ ایک دن شام کے وقت پروجیکٹ کی پریزنٹیشن کے بعد ہم دونوں آفس کے چھوٹے کمرے میں اکیلے رہ گئے تاکہ اگلے مرحلے کے پلان تیار کریں۔ فہد صاحب نے مجھے کہا، عادل، آج تم نے جو تجاویز دی وہ واقعی متاثر کن ہے۔ تمہیں اپنی صلاحیتوں پر فخر ہونا چاہیے۔ میں نے سر ہلایا اور دل کے اندر ایک عجیب خوشی محسوس کی۔ وہ قریب آئے اور خاموشی سے میری دستاویزات دیکھنے لگے، اور میں نے محسوس کیا کہ ان کی نگاہوں میں ایک گرم جوشی چھپی ہوئی ہے جو میرے دل کو ہلکا سا جھنجھوڑ رہی تھی۔ میں نے کوشش کی کہ باہر سے معمولی سا برتاؤ دکھاؤں، مگر دل کی دھڑکن اور احساسات کو چھپانا مشکل تھا۔ رات کے وقت جب آفس میں سب لوگ جا چکے تھے، ہم دونوں کمرے میں رہ گئے اور خاموشی میں کام کر رہے تھے، اور میں نے محسوس کیا کہ یہ رشتہ صرف کام یا پیشہ ورانہ تعلق نہیں بلکہ ایک چھپی ہوئی قربت اور اعتماد کی بنیاد پر بن چکا ہے۔
فہد صاحب کی ہلکی سی مسکراہٹ، کبھی کبھی چھوٹی باتوں پر ہلکی ہنسی اور ان کے انداز نے میرے دل کو اندر سے گرم کر دیا۔ ہم دونوں دیر تک بیٹھے رہے اور میں نے محسوس کیا کہ ان کے لیے میں صرف ایک ساتھی نہیں بلکہ ایک اہم اور قریبی دوست اور اعتماد کا سبب بن چکا ہوں۔ اس رات دفتر کی خاموشی میں ایک نئی سمجھ اور قربت نے ہمارے درمیان چھپی محبت کی بنیاد رکھ دی، اور میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ رشتہ اب صرف کام کا نہیں بلکہ ایک جذباتی اور مضبوط تعلق کی طرف بن چکا تھا، جو ہر دن کے ساتھ مزید گہرا ہوتا جائے گا۔ چند دنوں بعد پروجیکٹ مکمل ہو گیا اور ہمارا تعلق مزید مضبوط ہو چکا تھا۔ ہم دونوں اب صرف ساتھی نہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے اعتماد، سکون اور جذباتی قربت کا سبب بن چکے تھے۔ ایک رات دفتر میں دیر تک کام ہونے کے بعد فہد صاحب نے مجھ سے کہا، عادل، تم نے نہ صرف کام میں بلکہ میری زندگی میں بھی ایک اہم جگہ بنا لی ہے۔ تمہارے بغیر یہ سب ممکن نہیں تھا۔ میں نے سر ہلایا اور دل میں خوشی اور اطمینان محسوس کیا۔ ہم دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کی موجودگی میں بیٹھے اور میں نے جان لیا کہ رشتہ اب صرف کام کا نہیں بلکہ ایک حقیقی اور گہری محبت کی بنیاد پر قائم ہو چکا ہے۔ رات کے وقت دفتر کی خاموشی صرف ہم دونوں کے درمیان ایک نئی قربت پیدا کر رہی تھی، اور میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے مضبوط رہیں گے، چاہے حالات کیسی بھی ہوں۔ فہد صاحب کی ہلکی مسکراہٹ اور نرم لہجہ میرے دل کو اندر سے سکون اور خوشی دے رہے تھے۔ اس طرح ہماری کہانی ایک نئے آغاز کے ساتھ ختم ہوئی، جہاں اعتماد، قربت اور محبت نے ہر خوف اور الجھن کو ختم کر دیا، اور ہم دونوں ایک دوسرے کی زندگی میں مستقل خوشی اور سکون بن گئے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ ہماری مزید دلچسپ جذباتی کہانیاں دیکھ سکیں۔ نیچے کومنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔